کوئی چل سکتا ہے کیا؟ ارے رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے، رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے، ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ مکرمی سامعین، ہماری یہ تہذیب اور ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم جب بھی کسی دینی جلسے، دینی مشاعرے اور جب بھی کسی دینی بزم کا انعقاد اور افتتاح کرتے تو باضابطہ اس کا آغاز اس کائنات انسانیت پر نازل کردہ تمام کتابوں میں سب سے محتم بالشان اور سب سے عظمت اور برکت کے اعتبار سے بالا کتاب قرآن کریم کی تلاوت سے ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا کرتے. یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے اور ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو آئین عمل مانتے ہیں، اپنے اسلاف کے طریقے کو آئیڈیل اور ماڈل مانتے ہیں. یقیناً قرآن کریم وہ کتاب ہے جنہوں نے صرف اور صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پوری دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا انسانیت اور اس وقت کے بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ زبان دانی کے دعویٰ کرنے والے لوگ قرآن کریم کی حقانیت، صداقت، فصاحت و بلاغت کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. اس وقت قرآن کریم نے ببانگ دوغل اعلان کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قربان جائیے قرآن کریم کے اس چیلنج پر، قرآن کریم کے اس دعوے پر کہ آج 1500 سال مکمل ہونے کو ہیں لیکن قرآن کریم کا یہ چیلنج سالم ہے. آج تک اس روئے زمین پر کسی ماں نے ایسے بچے کو دودھ نہیں پلایا جو قرآن کریم کے کسی ایک آیت کا جواب دے سکے. قرآن کریم کے آیت کو تبدیل کرنے کی تو دور کی بات، قرآن کریم کی حرکات و سکنات اور رموز و اوقاف میں تبدیلی لا سکے. آئیے اسی لازوال اور بے مثال کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اس وقت ہمارے ڈائز پر ایک کم عمر حافظ قرآن، قاری قرآن جن کو اللہ رب العزت نے فن قرأت اور فن حفظ میں مہارت دی ہے، آج کے اس پروگرام کا باضابطہ آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے. اس کے لیے میں حافظ و قاری سلیم انور سلمہ کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ محترم تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس مشاعرے کا باضابطہ آغاز کرے ان دو مصروں کے ساتھ کہ پڑھنا ثواب دیکھنا، سننا ثواب ہے. پڑھنا ثواب دیکھنا، سننا ثواب ہے. قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے. قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس نعتیہ مشاعرے کا باضابطہ آغاز کیا جا رہا ہے. آپ حضرات بہت مہذب ہو کر تمانت و سکون کے ساتھ اس تلاوت کو سماعت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا. اگر پہنچ گیا ہوں موت تک تو ایک ایک شخص کہے سبحان اللہ. ایسے تک رہے لگ رہا کہ کوئی عجوبہ بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، کوئی الگ زبان آپ کے سامنے، کوئی آگے فارسی میں گفتگو کر رہا ہوں. بھائی آپ سب اہل ادب ہیں الحمدللہ، آپ کی سماعت بہت مشہور ہے. ذرا ایک مرتبہ ثبوت دیجئے، پورا مجمع ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا. اور یاد رکھنا ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا. یاد رکھنا ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا. مکرمی سامعین، ابھی آپ کے سامنے حافظ شاہد انور صاحب سلمہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آج کے اس دائز کے مہمان خصوصی اور نوجوان سماجی شخصیات میں سے ایک ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں آدرنیہ ڈاکٹر آنند کمار جی، جو نیو لائف ہاسپٹل محمود آباد سے ہمارے درمیان آئے ہیں. MBBS بھی ہیں، MD بھی ہیں الحمدللہ. انہوں نے دریافت کیا مجھ سے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، ابھی جو تلاوت ہو رہی تھی یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں. میں نے یہ بتایا کہ جس چیز کی تلاوت ہو رہی ہے وہ حاصل ایمان ہے. تمام ایمان والوں کا اگر کسی مجموعی طور پر عقیدے کو جمع کرے تو تمام ایمان والوں کا عقیدہ قرآن سے وابستہ ہے. اور ان کا ایمان جب تک قرآن کریم کے ایک ایک رموز و اوقات سے وابستہ نہ ہو جائے، جب تک ان کے ایک ایک رموز و اوقات پر ان کا یقین نہ جل جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً قرآن کریم کے بارے میں سر میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ میری بات نہیں، ہمارے درمیان کئی ایک برادران وطن بیٹھے ہیں. یہ ایک بہت بڑے امریکہ کے رائٹر اور ایک مورخ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا جہاں جہاں تک لوگ بس رہے ہیں، پوری دنیا میں اگر کوئی ایک کتاب جس کی سب سے زیادہ ریڈنگ کی جاتی ہو، جن کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہو، اور جن کی سب سے زیادہ اتباع کی جاتی ہو، تو وہ صرف اور صرف ایک کتاب ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں. یہ کہ انگریز رائٹر اور مورخ کی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی. دنیا میں جہاں جہاں تک لوگ بس رہے ہیں، الگ الگ سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، الگ الگ علم کو پڑھتے ہیں، الگ الگ فن کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت اور قرآن کریم کا یہ درہ امتیاز ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام علوم و فنون کو ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے. اور اس کتاب کی صداقت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کے ہم سب معترف ہیں. ابھی قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت ہو رہی تھی، اور ڈائز سے جو ہمارے مہمانان ہیں الحمدللہ وہ حافظ صاحب کو نواز بھی رہے تھے. ابھی ہمارے درمیان بہت محترم شخصیات بالخصوص آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں عالی جناب محترم محمد علی صاحب سابق چیئرمین ولید پور، اور ہمارے درمیان ڈائز پر تشریف رکھتے ہیں عالی جناب حاجی محمد شاہد صاحب سنا TVS، عالی جناب آدرنیہ ڈاکٹر آنند کمار صاحب MBBS MD، عالی جناب ساجد خان اعظمی صاحب، اور محترم آدرنیہ ابھیناش جیسوال عرف ڈمپو صاحب. میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے